السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری بات نہیں مانی تو اپنے باپ کے فراڈ کے سارے پیسے واپس کر دو، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں اور تمہارے باپ کو اسی وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دوں گا۔ مائرہ کو جیسے گہرا دھچکا لگا۔ وہ کرسی سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ تم کیسے گھٹیا بات کر رہے ہو؟ میں تمہارے آفس میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے گھر پر کیوں کروں گی؟ میں کوئی تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ میں تمہیں کوئی آپشن نہیں دے رہا مائرہ، یہ میرا حکم ہے۔ منظور ہے تو بتاؤ، ورنہ تمہارا باپ اس وقت پولیس کی گاڑی میں ہوگا۔ مائرہ نے ڈرتے ہوئے شیشے کے باہر دیکھا۔ اس کے والد جو باہر کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ مجھے یہ سب قبول ہے۔ آرٹ سٹوڈیو کی فضا میں رنگوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ مائرہ، جس کی آنکھوں میں خوابوں کی ایک الگ ہی دنیا بستی تھی، کینوس پر برش چلانے میں مگن تھی۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی تصویروں کے سحر میں کھوئی رہتی، جہاں اسے کسی کی مداخلت گوارا نہ تھی۔ ابھی وہ کینوس پر ابھرتے سورج کو ایک خاص رنگ دینے کی تگ و دو میں تھی کہ اچانک اس کے اسٹوڈیو کا سکون ایک زوردار دستک سے چکنا چور ہو گیا۔ مائرہ نے ناگواری سے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر اس کے والد کھڑے تھے، جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مائرہ بیٹا، وہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ان کی لرزتی ہوئی آواز اور آنکھوں میں موجود خوف نے مائرہ کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے ساکت کر دی۔ اس کے باپ کی زبان پر وہ جھوٹے الزامات تھے جنہوں نے ان کی پوری زندگی کی دیانتداری کو داغدار کر دیا تھا۔ مائرہ کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر فرش پر گرا۔ بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کوئی فراڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جذبات سے کانپ اٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر واقع ایک بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور پر ایان خان اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح ساکت اور آنکھیں کسی شکاری کی طرح تیز تھیں۔ کمرے کی خاموشی کو ارحم کی آواز نے توڑا، جو اس کے قریب کھڑا کافی کا مگ تھامے اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ ایان، وہ بوڑھا فضل بخش، اس نے تمہارے آفس میں جو گھپلا کیا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ تمہیں اسے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے تمہاری ساکھ پر حرف اٹھایا ہے۔ ارحم کا لہجہ نرم تھا، مگر اس میں چھپی کاٹ صاف عیاں تھی۔ ایان نے مگ میز پر رکھتے ہوئے ارحم کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ میں جانتا ہوں ارحم، وہ بوڑھا اپنی عزت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، مگر میں بھی اپنی انڈسٹری کا اصول نہیں توڑ سکتا۔ میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ ایان کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی آگ جو اس کے سکون کو غارت کر رہی تھی۔ ارحم نے ایک طویل بخش مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور وہاں سے نکل گیا، مگر ایان کی نظریں آفس کے شیشے سے باہر شہر کی روشنیوں پر جمی تھی۔ وہ اپنی انا اور اصولوں کی ایسی جنگ میں تھا جہاں اسے مہروں کی طرح انسانوں کو استعمال کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ تقدیر اس کے لیے کیا کھیل تیار کر رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے ایان کے آفس کا دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا۔ مائرہ اپنے والد کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور خودداری کی ایک ایسی چمک تھی جس نے ایان کو چونکا دیا۔ مائرہ نے ایان کی میز کے سامنے رک کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ لڑکا جس کا نام سن کر اسے نفرت محسوس ہوتی تھی، آج اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مسٹر ایان، یہ آپ کیسی گھٹیا سازش کر رہے ہیں میرے والد کے خلاف؟ میں جانتی ہوں آپ کا یہ سب کچھ ایک جھوٹا ڈھونگ ہے۔ مائرہ کی آواز آفس کی چار دیواری میں گونجی۔ ایان نے اپنی نظریں مائرہ پر جما لی۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے لہجے کی تلخی نے ایان کو ایک پل کے لیے مبہوت کر دیا۔ ایان نے آرام سے کرسی پر ٹیک لگائی اور ٹھنڈی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر اس کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ مس مائرہ، غصہ آپ کی خوبصورتی کو تو بڑھا سکتا ہے، مگر حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔
آپ کے والد کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں، اور میں یہاں جذبات کی نہیں، کاروبار اور انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ ایان کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ مائرہ کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ انصاف؟ آپ جیسے لوگ انصاف کا لفظ استعمال کریں تو یہ لفظ بھی شرما جاتا ہے۔ آپ غلط ہیں، اور میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ یہ سب کچھ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ اس نے شیشے کے دروازے کے باہر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ مائرہ کی چیخو پکار نے آفس کے ماحول کو کشیدہ کر دیا تھا، مگر ایان کے چہرے پر ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی خودداری اور اس کے غصے میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مائرہ کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بہت ہو چکا مس مائرہ، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر میرے پاس ایک آپشن ہے، ایک ایسا راستہ جس سے تمہارے والد کی عزت بچ سکتی ہے اور یہ کیس بھی ختم ہو سکتا ہے۔ مائرہ نے چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپشن ہے؟ ایان کی آنکھوں میں ایک پرسرار چمک ابھری۔ تمہیں میرے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے ہوں گے۔ ایان کا یہ جملہ تھا کہ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مائرہ کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ معاہدہ اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، مگر اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ ایان اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اس کے ہر رد عمل کا پہلے سے اندازہ ہو، اور مائرہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی آگ میں قدم رکھنے جا رہی ہے جہاں سے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ایان اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں میز کے گرد گھوم کر مائرہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سنگ دلی تھی کہ مائرہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ کہہ چکا تھا مائرہ کو آفس میں اس کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنا ہوگا، اور کام کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جائے گا، اور وہ اس کی سٹاف مینیجر کے طور پر اس کے گھر پر رہے گی۔ ایان نے اپنی باروب آواز میں کہا، اگر میری بات نہیں ماننی تو فراڈ کے سارے پیسے واپس کرو، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں اور تمہارے باپ کو اسی وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دوں گا۔ مائرہ کو جیسے گہرا دھچکا لگا۔ وہ کرسی سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور چیخ اٹھی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ تم کیسی گھٹیا بات کر رہے ہو؟ میں تمہارے آفس میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے گھر پر کام کیوں کروں گی؟ میں کوئی تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ ایان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی تپش تھی کہ مائرہ کے اعصاب جواب دے گئے۔ ایان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی، میں تمہیں کوئی آپشن نہیں دے رہا مائرہ، یہ میرا حکم ہے۔ تم نے دوپہر تک آفس میں میرے ساتھ رہنا ہے، پھر دوپہر میں جب میں گھر جاؤں گا تو تم بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرے گھر چلو گی اور وہیں رہو گی۔ اگلے دن صبح پھر میرے ساتھ آفس آؤ گی۔ منظور ہے تو بتاؤ، ورنہ تمہارا باپ اس وقت پولیس کی گاڑی میں ہوگا۔ مائرہ نے ڈرتے ہوئے شیشے کے باہر دیکھا۔ اس کے والد جو باہر کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ مائرہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور ایان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ سب قبول ہے۔ اس کے بعد کا وقت جیسے کسی خواب کی طرح گزرا۔ مائرہ کو اپنی زندگی کا سامان سمیٹ کر اس عالی شان ولا میں منتقل ہونا پڑا۔ جب وہ اپنے چھوٹے سے کمرے سے ایان کے اس پرتعیش ولا میں پہنچی تو ہر چیز اجنبی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ ایان نے اسے ایک ایسا کمرہ دیا جو اس کے گھر والے آفس کے قریب تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنی تقدیر پر رو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ مائرہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور سرد لہجے میں بولا، مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے، میرے کھانے پینے اور گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال اب تمہیں رکھنا ہے۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر بولی،
تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں سیکرٹری ہوں، تمہاری غلام نے۔ اس نے غصے میں آ کر ایک ہاتھ سے بال پیچھے ہٹائے اور ایان کو للکارتے ہوئے دیکھا۔ ایان نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کو ایک انگلی سے چھوا اور مسکرا کر بولا، تمہاری ہر ضد مجھے پسند ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ اس کی اس بات میں جو لاشعوری کشش تھی، اس نے مائرہ کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ وہ وہاں کھڑا اسے اس طرح دیکھ رہا تھا کہ مائرہ کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اسے اپنے دل کی اس کیفیت سے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا اور اگلا دن بھی آ گیا۔ ارے تم آ گئی، میں ارحم ہوں، ایان کا کزن۔ وہ ایک پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ ابھی ابھی گھر آیا تھا۔ ارحم کا رویہ بہت دوستانہ تھا۔ وہ بہت نرم لہجے میں بولا، اگر تمہیں یہاں کچھ بھی چاہیے ہو یا ایان کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ مائرہ نے ارحم کی مسکراہٹ کو دیکھا، جو بظاہر تو بہت دلکش تھی، مگر مائرہ کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ مسکراہٹ اتنی سادہ نہیں جتنی نظر آ رہی ہے۔ اسی وقت ایان نے مائرہ کو کافی بنانے کا حکم دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ مائرہ کچن میں پہنچی جہاں اسے سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا، اور اس نے کافی تیار کی اور کانپتے ہاتھوں سے ایان کے کمرے میں لے گئی۔ ایان نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور اپنا چہرہ بگاڑ لیا۔ یہ کافی بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس میں چینی زیادہ ہے، دوبارہ بنا کر لاؤ۔ مائرہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے کافی کا مگ واپس اٹھایا اور کچن میں جا کر دوبارہ محنت کی۔ جب وہ دوسری بار کافی لے کر آئی تو ایان نے اسے میز پر رکھا اور ایک بار پھر وہی جملہ دہرایا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم نے اسے ٹھیک سے نہیں بنایا۔ مائرہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ تمہارا مسئلہ کافی نہیں، تم صرف مجھے تنگ کرنا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو خود بنا لو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگی، ایان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مائرہ رک گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں امڑ آئے۔ ایان نے پرسکون مگر دھمکانے والے انداز میں کہا، کافی چھوڑو، اب جاؤ اور میرے کپڑے پریس کر دو۔ ملازمہ ٹھیک سے استری نہیں کرتی، اب یہ بھی تم کرو گی۔ مائرہ نے اپنی بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ ایان نے اسے قریب کھینچا اور دھیرے سے بولا، سمجھ میں تو تمہیں آنا چاہیے مائرہ، تمہارے والد کی آزادی میری ہر شرط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مائرہ کی مجبوری اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ وہ ایان کے کمرے سے باہر نکلی اور کپڑے پریس کرنے والے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا۔ وہ خود کو ایک ایسی دلدل میں محسوس کر رہی تھی جہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ جب وہ ایان کے کپڑے استری کر کے واپس کمرے میں پہنچی تو ایان نہانے چلا گیا تھا۔ وہ کپڑے الماری میں رکھنے لگی تو اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایان باہر آیا۔ اس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مائرہ نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور دوسری طرف مڑ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پلیز جائیں یہاں سے اور کپڑے پہن کر آئیں۔ ایان اس کی معصومیت اور شرم دیکھ کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ تم یہاں میری سیکرٹری بن کر آئی ہو یا مجھے اپنے اصول سکھانے؟ وہ اس کے اتنے قریب آ گیا کہ مائرہ کی سانسوں کی رفتار بڑھ گئی۔ مائرہ نے بغیر کچھ کہے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ایان اسے دیکھ کر ہنستا رہا۔ وہ کمرے سے بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ایان نہ صرف اسے ذہنی طور پر پریشان کر رہا ہے بلکہ وہ اس کے جذبات کے ساتھ بھی ایک عجیب سا کھیل کھیل رہا ہے۔ باہر ہال میں ارحم اسے اسی طرح مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ مائرہ کو لگا کہ وہ
ایک ایسی آگ کے درمیان ہے جہاں جلنا ہی مقدر ہے۔ ولا کے اندر کا ماحول اب ایک ایسی بارود کے ڈھیر کی مانند ہو چکا تھا جس میں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بڑی تباہی لا سکتی تھی۔ مائرا کے لیے یہ دن کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ وہ جب بھی کچن میں اپنی معمول کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جاتی، اسے اپنے ارد گرد ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی۔ ایان کے گھر کی دیواریں اسے اب ایک جیل کی کال کوٹھڑی معلوم ہوتی تھی۔ ایک دوپہر جب سورج کی تپتی کرنیں ولا کے بڑے دروازوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں، مائرا کچن میں موجود تھی۔ اسے اپنی دنیا میں گم دیکھ کر وہ سایہ جو پچھلے کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا بالکل اس کے پیچھے آ کر رک گیا۔ مائرا کو تب احساس ہوا جب اسے اپنے کندھے کے قریب ایک گرم لمس محسوس ہوا۔ ارحم جو اتنی خاموشی سے وہاں پہنچا تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دی، اب مائرا کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کے سانسوں کی رفتار محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے مائرا کے کاندھے کی طرف بڑھے، جیسے وہ اسے اپنی گرفت میں لینے کا منتظر ہو۔ مائرا کا پورا وجود ایک دم سے سنسنا اٹھا۔ وہ ایسے اچھلی جیسے اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو۔ وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ارحم کی وہ مسکراہٹ جو بظاہر بہت دوستانہ تھی، اب مائرا کو ایک وحشی شکاری کی مسکراہٹ لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور میز کے گرد گھوم کر مائرا کا راستہ بند کر دیا۔ مائرا اب کچن کے ایک کونے میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں کسی ڈھول کی طرح بج رہی تھیں۔ ارحم نے اپنی آواز کو مزید دھیما اور پرسرار بنایا۔ اتنی محنت کر رہی ہو مائرا، اپنی نازک انگلیوں کو اتنا مت تھکاؤ۔ ذرا میرے لیے ایک اچھی سی کافی بنا دو اور پھر ہم کچھ وقت اکیلے گزاریں گے۔ مائرا کے اندر چھپی خودداری جو اب تک دب کر رہ گئی تھی، اچانک ایک شعلے کی طرح بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ لی اور اپنی ہمت جمع کر کے اسے للکارا۔ کافی کچن کے کاؤنٹر پر موجود ہے، آپ خود بنا سکتے ہیں۔ میں یہاں آپ کی فرمائشیں پوری کرنے نہیں آئی، اور اپنی حدود سے باہر نکلنے کی ہمت مت کیجیے گا۔ مگر ارحم پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مزید ایک قدم آگے بڑھا اور اس بار اس نے مائرا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مائرا کی چیخ ولا کی خاموش راہداریوں میں گونج اٹھی۔ یہ چیخ صرف ایک لڑکی کی نہیں تھی، بلکہ اس کی تمام اذیت اور تذلیل کی تھی جو وہ پچھلے کئی دنوں سے سہ رہی تھی۔ وہ چیخوں کی آواز میں چلائی، یہ تم دونوں کزنز کی پلاننگ ہے نا؟ میں سب جانتی ہوں، تم اور تمہارا وہ سنگ دل کزن، تم لوگ مل کر میری عزت سے کھیل رہے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، میں اتنی بھی کمزور نہیں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ اس کے چیخنے کی آواز ولا کے دوسرے کونے تک پہنچی۔ ایان جو اپنے آفس والے کمرے میں فائلز کے ڈھیر کے درمیان بیٹھا تھا، ایک دم چونکا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ آواز مائرا کی تھی۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے کچن کی طرف دوڑا۔ جب وہ کچن کی دہانے پر پہنچا تو اسے جو منظر دکھائی دیا وہ اس کی ضبط کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ مائرا کچن کے کونے میں دبکی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ دوسری طرف ارحم بہت پرسکون کھڑا اپنی قمیض درست کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایان کی نظریں مائرا پر جم گئیں، جس کی آنکھوں میں اب خوف سے زیادہ شدید نفرت تھی۔ مائرا نے ایان کو دیکھتے ہی اپنی ساری بھڑاس نکال دی۔ وہ روتے ہوئے چیخ پڑی، تمہیں خوشی ہو رہی ہے نا؟ یہ سب تمہاری ہی تو سازش ہے، تم اور تمہارا یہ گھٹیا کزن۔ تم لوگ انسان نہیں، درندے ہو۔ اپنی طاقت اور دولت کے زور پر مجھے یہاں قید کر کے تم اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہو۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں، تمہاری یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ایان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑا رہا، مگر اس کے جبڑے سنگتی سے بھینچ گئے تھے۔
اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جسے وہ اپنی خاموشی کے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ مائرا نے اس کی خاموشی کو اپنی شکست اور اس کے گناہ کا اعتراف سمجھ لیا۔ وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگی اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ یہاں بالکل اکیلی ہے اور اس کی عزت نفس اب اس کے لیے سب سے بڑا امتحان بن چکی ہے۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور ولا کے اندر ایک گہری خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مائرا کے کمرے کی کھڑکی سے باہر چاندنی لان کے سبز گھاس پر چاندی کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ واحد موقع ہے جب وہ اس قید سے نکل سکتی ہے۔ اس نے بہت احتیاط سے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا۔ اس کا دل سینے میں ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی پرندہ پنجرے سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ اس نے دبے پاؤں کھڑکی کھولی اور باہر لان میں چھلانگ لگا دی۔ رات کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے پہلی بار آزادی کا احساس ہوا، مگر یہ آزادی عارضی تھی۔ وہ لان کی گھاس پر سے گزرتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی کہ اچانک اوپر کی بالکنی سے روشنی اس پر پڑی۔ ایان جو اپنی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پی رہا اسے لان میں بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ مائرا کے قدم وہیں جم گئے۔ ایان نے سگریٹ کو نیچے پھینکا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تشویش اور گہرا دکھ تھا۔ جیسے ہی مائرا گیٹ تک پہنچنے والی تھی، ایک مضبوط گرفت نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ مائرا چیخنا چاہتی تھی مگر ایان نے اس کا ہاتھ منہ پر رکھ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اٹھا کر دوبارہ واپس ولا کے اندر لے آئے۔ ایان اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ تم پاگل ہو مائرا، اس وقت باہر نکلنا موت کو دعوت دینا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ مائرا نے اسے دھکا دیا۔ مجھے جانے دیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے یہاں قید رکھیں۔ ایان اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم یہاں نہیں رہو گی تو کہاں جاؤ گی؟ میں ارحم سے بات کروں گا۔ اس نے اگر دوبارہ تم سے بدتمیزی کی تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ تم یہاں محفوظ ہو میرے کمرے میں، کیونکہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں۔ تم رات کے اندھیرے میں کہیں غائب نہ ہو جاؤ۔ مائرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ غصے سے کانپتی ہوئی بولی، کیا آپ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں؟ کیا یہی آپ کا مقصد ہے؟ آپ سب ایک جیسے ہیں۔ ایان نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اگر میرا ارادہ وہ ہوتا مائرا تو اب تک تم میری پہنچ میں ہوتی، تو میری انا کا مسئلہ ہو، میری زندگی کی وہ الجھن جسے میں پیچھا نہیں چھڑانا چاہتا۔ مائرا اس کے الفاظ سے ساکت رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایان کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہونے لگی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں دونوں کے لاشعور میں چھپا پیار اور نفرت کا طوفان امڑ آیا تھا۔ ایان نے اسے محسوس کیا، وہ بہت تھک چکی ہے۔ وہ اسے نرمی سے اس کے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ مائرا خاموش تھی۔ اس کے اندر کی جنگ اب تھم چکی تھی۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچی تو ایان نے اسے اندر بھیجا اور باہر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اس نے دروازے کے باہر سے کہا، کل صبح تک تم یہیں رہو گی تاکہ مجھے سکون رہے کہ تم میرے پاس ہو۔ یہ قید نہیں ہے مائرا، یہ تمہاری حفاظت ہے۔ دروازے کے اس پار کھڑی مائرا نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کا دل ایان کے قرب کے احساس سے دہل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس کی مجبوری ضرور ہے، لیکن جانے کیوں؟ اس کے دل کے کسی کونے میں اب ایان کے لیے ایک عجیب سا نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے اسے قید بھی کیا تھا اور اسی نے اسے تحفظ کا احساس بھی دیا تھا۔ وہ ایک ایسی کشمکش میں تھی جہاں نفرت اور محبت کی سرحدیں مٹ رہی تھیں۔ آفس کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور بے چینی گھلی ہوئی تھی۔ مائرا جو پچھلے کچھ دنوں سے
ایان کے ساتھ ایک پیچیدہ اور دباؤ بھری زندگی گزار رہی تھی۔ آج بھی اپنی خودداری کو ڈھال بنائے آفس پہنچی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کے والد کو بربادی کی طرف لے جا سکتی ہے، مگر وہ ایان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں تھی۔ دن کے اختتام پر جب آفس میں ہلچل کم ہو رہی تھی، ایان نے اسے ایک ضروری فائل دینے کے لیے اپنے کیبن میں بلایا۔ مائرہ فائل ہاتھ میں لیے جیسے ہی ایان کے کیبن میں داخل ہوئی، پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، مگر اس نے اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ایان اپنے ٹیبل پر کسی اہم کام میں مصروف تھا۔ مائرہ نے فائل اس کی میز پر رکھی اور جانے کے لیے پلٹی۔ جیسے ہی اس نے ہینڈل گھمایا، اسے احساس ہوا کہ دروازہ بند ہے۔ اس نے دوبارہ زور لگایا، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایان، یہ دروازہ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ اس نے پریشانی سے ایان کی طرف دیکھا۔ ایان بھی اپنی کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کی۔ دروازہ لاک ہو گیا ہے مائرہ، اور لگتا ہے کہ جام ہو چکا ہے۔ اسی لمحے باہر سے کچھ سرگوشیاں سنائی دی۔ آفس کے دیگر ملازمین دروازے کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ ارحم جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے بڑی مہارت سے ہجوم کو یہ باور کرایا کہ اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ باہر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو میڈیا کو بھی خبر کر دی، اور چند منٹوں میں ہی آفس کے باہر کیمروں اور رپورٹرز کا ایک ہجوم لگ گیا، جو ایان خان کی نجی زندگی کی اس سکینڈل کو کیش کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ مائرہ کے کانوں میں باہر کی آوازیں پڑیں۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ایان کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ تم مجھے بدنام کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں تڑپ اور نفرت تھی۔ ایان جو خود اس صورتحال سے پریشان تھا، اس کی طرف بڑھا۔ مائرہ، میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم یہ لاک کیسے جام ہوا۔ میں تمہیں کبھی بدنام نہیں کرنا چاہتا، لیکن مائرہ کے لیے اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ باہر شور مچاتی آوازیں سن رہی تھی، جہاں لوگ اس کی کردار کشی کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے اندر؟ ایان، مائرہ کو باہر کیوں نہیں نکال رہے؟ ارحم کی آواز میں فکر سے زیادہ ایک مکارانہ خوشی تھی۔ میڈیا کے کیمرے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ اپنی ہیڈ لائنز بنا سکے۔ مائرہ کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پوری زندگی کی ساکھ ایک لمحے میں خاک میں مل گئی ہے۔ وہ ایان کے سامنے کھڑی چیخ رہی تھی، تم نے مجھے برباد کر دیا، اب کیا کرو گے؟ کیا اب تمہاری انا کو سکون ملا؟ ایان کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو مائرہ کی چیخو پکار کو خاموش کر رہی تھی۔ اس نے مائرہ کے قریب آ کر اس کے کندھے کو تھام لیا۔ اگر یہ دنیا تمہارے کردار پر سوال اٹھا رہی ہے مائرہ، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں بدنام نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے۔ جب کچھ دیر بعد لاک ٹھیک کروایا گیا اور لوگ اندر داخل ہوئے، مائرہ کو لگا اس کے ساتھ دنیا کا اختتام ہو رہا ہے۔ کیمروں کی فلیش لائٹس اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں، اور لوگوں کی طنزیہ مسکراہٹیں اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھیں۔ اس افراتفری کے عالم میں ایان نے مائرہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز میں کہا، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، اور ہم نے کچھ دیر پہلے ہی نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ غلط ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی یہ آواز سن کر مائرہ سکتے میں آ گئی۔ وہ ایک ایسے صدمے میں تھی، اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے۔ نکاح کا فیصلہ؟ اس نے سمجھا کہ یہ ایان کی ایک اور سازش ہے، جس کے ذریعے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لانا چاہتا ہے۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ ایان کی زنجیروں میں ہمیشہ کے لیے جکڑی گئی ہے۔ نکاح کی تقریب کسی جشن کی طرح نہیں، بلکہ کسی جنازے کی طرح خاموشی سے منعقد ہوئی۔ ولا کے بڑے ہال میں چند قریبی لوگ
اور ایان کے کاروباری دوست موجود تھے، مگر مائرہ کی آنکھوں میں ایک ایسا سناٹا تھا جو اس کی روح کو چیر رہا تھا۔ وہ گولڈن جوڑے میں ملبوس ایک بت کی طرح بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آزادی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ایان جو اس کے سامنے بیٹھا تھا بالکل خاموش تھا، مگر اس کی نظریں مائرہ کے چہرے پر جمی تھی، جیسے وہ اس کے دل میں چھپے ہر درد کو پڑھنا چاہتا ہو۔ نکاح کے الفاظ ادا کرتے وقت مائرہ کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اسے ہر لمحہ یہی لگ رہا تھا کہ ایان نے یہ نکاح اس کی عزت بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے زندگی بھر کے لیے اپنا غلام بنانے کے لیے کیا ہے۔ وہ سمجھی کہ آفس میں جو کچھ ہوا وہ ایان کی ہی کوئی گہری چال تھی، تاکہ وہ اسے نکاح کے بندھن میں جکڑ سکے۔ تقریب ختم ہوئی تو رات کا اندھیرا ولا کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جب مائرہ کو اس کے نئے کمرے میں چھوڑا گیا، وہ دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ایان اب اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا، مگر کمرے میں داخل ہونے والے ایان نے اسے ایک عجیب دھچکا دیا۔ ایان کمرے میں داخل تو ہوا، مگر اس نے مائرہ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ خاموشی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا اور مائرہ کے پاس آنے کے بجائے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ مائرہ جو بستر پر سہم کر بیٹھی تھی، ایان کے اس سرد رویے سے مزید الجھنے لگی۔ وہ سمجھنے لگی کہ ایان کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، اسے تو صرف اس نکاح سے اپنی انا کی تسکین کرنی تھی۔ اسے لگا کہ ایان نے اسے سب کے سامنے تو اپنا لیا، مگر تنہائی میں اسے اپنانے سے کترا رہا ہے۔ اس کے دل میں کسک اٹھی، شاید اسے بھی مجھ سے نفرت ہے۔ اس نے صرف خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی اور آنسوؤں سے اپنے تکیے کو بھگوتی رہی۔ ادھر ایان صوفے پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ مائرہ کے قریب جانا چاہتا تھا، اس کے بالوں کو چومنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مائرہ اس وقت اسے صرف اپنا دشمن سمجھ رہی ہے۔ وہ اسے جبر سے نہیں بلکہ محبت سے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئے۔ صبح ہونے سے پہلے جب روشنی کی ایک کرن کھڑکی سے اندر آئی تو مائرہ کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ایان بھی اس وقت تک جاگ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مائرہ وہاں کھڑی کانپ رہی ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھا، مائرہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ مائرہ کو ایان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ ایان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس بہت نرم تھا، جس میں کوئی زور نہیں تھا، صرف ایک سکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں تھی جس کا مائرہ کو ڈر تھا، بلکہ وہاں ایک ایسی تڑپ تھی جسے مائرہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایان اس کے اتنا قریب تھا کہ مائرہ اس کی دھڑکنیں سن سکتی تھی، اور وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کی اپنی دھڑکنیں بھی غیر متوازن ہو رہی ہیں۔ یہ قربت جو بھی فاصلوں سے بھری تھی، لاشعوری طور پر دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ مائرہ نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے ایان کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک لڑائی جاری تھی، نفرت اور محبت کے درمیان، مگر اس لمحے وہ ایان کے اس پرسکون لمس میں خود کو کسی حد تک محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ ایان نے مائرہ کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مائرہ پیچھے کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، مگر اس بار یہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی تھی۔ نکاح کے بعد ولا کے در و دیوار مائرہ کے لیے کسی جادو سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک طرف اپنی ازدواجی زندگی کی الجھنوں میں گرفتار تھی، دوسری طرف اسے ہر وقت اپنے بابا کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ایک رات جب ایان اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، مائرہ نے موقع پا کر ایان کی پرائیویٹ اسٹڈی روم میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، وہ فائلیں ڈھونڈنا جو اس کے والد کو اس فراڈ کے جھوٹے الزام سے بری کر سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں جب وہ ایان کی میز کی درازیں ٹٹول رہی تھی۔ اگلے دن آفس میں ارحم ایک انتہائی مکروہ کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ ایان کی توجہ مائرہ کی جانب سے ہٹانے کے لیے
اسے کسی اور ہی الجھن میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ ارحم جان بوجھ کر ایان کے کانوں میں مائرہ کے خلاف زہر بھر رہا تھا۔ دیکھو ایان، تم نے نکاح تو کر لیا، مگر کیا تمہیں یقین ہے کہ مائرہ تمہیں خوش رکھے گی؟ تمہارے جانے کے بعد وہ اکثر تمہارے کیبن اور اسٹڈی میں کچھ تلاش کرتی رہتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی تمہارے پروجیکٹس چوری کر کے کسی اور کو دے رہی ہے؟ ارحم کی یہ باتیں ایان کے دل میں مائرہ کے لیے شک کے بیج بو رہی تھیں۔ اگلے ہی دن جب مائرہ نے ارحم کو فون پر کسی انجان شخص سے بات کرتے ہوئے سنا کہ ایان کو جلد ہی برباد کر دیں گے، مائرہ کا کیا ہے، وہ تو بس ایک مہرہ ہے، تو مائرہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسے ارحم کی مکاری کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اسی عالم میں ایان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں وہ فائل تھی جو اس نے مشکل سے ارحم کے کمرے سے حاصل کی تھی۔ ایان، اصل مجرم ارحم ہے، میں تو صرف اپنے بابا کو اس بدنامی سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایان نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے مائرہ کی طرف دیکھا۔ وہ کل سے اس سے بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ ارحم کی باتوں میں آ گیا تھا، اور یہ بات مائرہ نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ فائل ایان کی میز پر پھینکتے ہوئے بولی، میں آپ کی دشمن نہیں ہوں۔ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہوں؟ آپ کو تو ارحم پر اندھا یقین ہے، جو دراصل آپ کو ہی برباد کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ ایان خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی مائرہ کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ مائرہ کو پہلی بار ایان کی آنکھوں میں وہ بے یقینی نظر آئی جس نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بے گناہی ثابت کرنا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ مائرہ اس دن اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ ارحم کی سازشوں کے جال نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، اور ایان کا شک اسے مزید توڑ رہا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور ولا میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مائرہ، جو سارا دن کچھ کھا نہیں سکی تھی، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ وہ ذہنی طور پر اتنی پریشان تھی کہ اس نے چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھا اور پھر بھول گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ کچن کے کونے میں کھڑی ارحم کی اس کال کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس نے سنی تھی۔ اس کی غفلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ چولہے کی آگ کا شعلہ بے قابو ہو کر پاس پڑے ایک کپڑے کے ٹکڑے پر جا گرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچن میں آگ بھڑک اٹھی۔ مائرہ کو جب دھوئیں کی بو محسوس ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ آگ کے شعلے اس کے بالکل قریب تھے۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، مگر اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ وہیں فرش پر گر گئی۔ آگ کی تپش اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر دھواں اس کے گلے میں اٹک گیا۔ ایان جو ولا کے دوسرے حصے میں تھا، اسے بھی دھوئیں کی بو آئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن کی طرف بھاگا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ مائرہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ ایان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگ کے بیچوں بیچ چھلانگ لگا دی۔ اس نے مائرہ کو اپنی باہوں میں بھر کر مضبوطی سے اٹھایا اور آگ کے حصار سے باہر نکال لایا۔ وہ ولا کے لان میں آ کر گرا۔ مائرہ کے کپڑے کچھ جگہوں سے جھلس گئے تھے مگر وہ محفوظ تھی۔ ایان، جس کے اپنے ہاتھ اور بازو آگ سے تھوڑے جھلس چکے تھے، اس نے ہانپتے ہوئے مائرہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مائرہ کی آنکھیں جو اب تک خوف سے کھلی ہوئی تھیں، ایان کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ وہ پہلی بار تھا جب مائرہ نے ایان کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی بے پناہ فکر دیکھی۔ وہاں کوئی شک نہیں تھا، کوئی انا نہیں تھی، صرف ایک ایسی تکلیف تھی جو اسے مائرہ کو اس حال میں دیکھ کر ہو رہی تھی۔ ایان کی سانسیں تیز تھیں اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ مائرہ کو اپنے سینے سے لگا کر بڑبڑایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں کہ تمہاری زندگی میرے لیے کتنی قیمتی ہے؟ مائرہ، جو ایان کی سرد مہری کی عادی ہو چکی تھی، اب اس کی باہوں میں سسک رہی تھی۔ اسے ایان کی دل کی دھڑکن اپنے سینے کے قریب محسوس ہو رہی تھی جو بہت بے ترتیب تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایان کے جھلسے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔
اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ایان کے چہرے کو چھوا اور پہلی بار اس نے اسے تم کے بجائے آپ کہہ کر پکارا۔ آپ نے میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ اس کی بات کا ایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس رات ولا کی فضا میں موجود نفرت کا زہر کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ مائرہ کو احساس ہو چکا تھا کہ ایان جس کے بارے میں وہ سمجھتی تھی کہ وہ اسے صرف بدنام کرنا چاہتا ہے، دراصل اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا۔ یہ قربت اب ایک ایسی کہانی کا آغاز تھی جس میں شک اور سازش کے باوجود دلوں کی زبان اب بولنے لگی تھی۔ حادثے کی اس رات کے بعد ایان اور مائرہ کے درمیان فاصلے مٹ رہے تھے۔ اگلی شام ایان اپنے کمرے میں تھا۔ مائرہ نے ہمت جمع کی اور اس کے پاس جا کر وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ کئی دنوں سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے اسے ارحم کی اس فون کال کے بارے میں تفصیل سے بتایا جو اس نے سنی تھی۔ ایان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے مائرہ کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، مائرہ، اگر یہ سچ ہے تو ارحم نے میرے اعتماد کا خون کیا ہے۔ مجھے اس پر شک تو تھا، مگر تمہارے الفاظ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں تم پر سب سے زیادہ یقین کرتا ہوں۔ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ اس سانپ کو اس کے بل سے باہر نکالا جائے۔ دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا۔ ایان جو ہیکرز کی ایک ٹیم رکھتا تھا، اس نے خاموشی سے ارحم کے واٹس ایپ اور فون ڈیٹا کو ہیک کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد ارحم کے فون کا پورا ڈیٹا ان کے لیپ ٹاپ پر منتقل ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ارحم نے نہ صرف ایان کے کاروبار میں گھپلے کر رہا تھا، بلکہ وہ ایان کے مخالفین کے ساتھ مل کر اسے برباد کرنے کی سازشیں کر رہا تھا، اور سارا گھپلا بھی اسی نے کیا تھا۔ ایان کی آنکھوں میں غصہ اور مائرہ کی آنکھوں میں اطمینان تھا، کیونکہ اب ان کے پاس ارحم کی اصلیت سامنے لانے کے لیے ثبوت موجود تھے۔ اسی شام جب ارحم ولا میں داخل ہوا تو اسے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ وہ ہال میں آیا تو دیکھا ایان اور مائرہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی ہم آہنگی تھی جو ارحم کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ اٹھا، مگر اس نے اپنی جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ گیا۔ ارحم نے جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا، ایان نے اپنا موبائل میز پر رکھا اور ایک فائل کھولی۔ ایان نے پرسکون انداز میں ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم، تم نے بہت اچھا کھیل کھیلا، مگر اب تمہاری بساط پلٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارحم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا جو اس نے اسکرین پر اپنی ان تمام چیٹس اور آڈیو ریکارڈنگز کو دیکھا جو وہ سمجھتا تھا کہ صرف اس کے فون تک محدود ہیں۔ یہ لو تمہاری ساری اصلیت۔ واٹس ایپ ہیک کر کے میں نے تمہارے ہر اس منصوبے کو پڑھ لیا ہے جو تم نے میرے خلاف بنایا تھا۔ ارحم کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر ایان نے اسے خاموش کرایا اور پولیس کا فون کر دیا۔ چند منٹ بعد ولا کے باہر پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں۔ ارحم کو جب ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھیں تو وہ مائرہ اور ایان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایان نے مائرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مائرہ نے ایان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب وہ آزاد ہے، نہ صرف سازشوں سے بلکہ اپنے دل کے اس بوجھ سے بھی جو اسے ایان کے خلاف ورغلا رہا تھا۔ ارحم کے جانے کے بعد ولا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ مائرہ نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کے ذہن میں اپنے والد کی وہ بے بسی تھی جو انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے دیکھی تھی۔ وہ ایان کے پاس آئی، جس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر سکون بھی تھا۔ مائرہ نے دبی آواز میں کہا، ایان، میرے بابا کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ وہ بے گناہ تھے اور یہ سب ارحم کی چال تھی۔ آپ میری ایک درخواست ہے، آپ کو خود پورے آفس میں یہ اعلان کرنا ہوگا کہ وہ بے قصور ہیں، کیونکہ وہ تب سے سر جھکا کر گھوم رہے ہیں۔ ایان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور وعدہ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں مائرہ
کل سب سے پہلے میں پورے آفس میں اس بات کا اعلان کروں گا اور تمہارے بابا کی کھوئی ہوئی عزت انہیں واپس دلاؤں گا۔ ایان نے اچانک مائرہ کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی طلب تھی جو مائرہ کو اندر تک پگھلا رہی تھی۔ مائرہ، ارحم تو چلا گیا، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ایان کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کے مضبوط لہجے کے برعکس تھی۔ مائرہ نے پہلے تو تھوڑے نخرے دکھائے اور نظریں چرا لیں، مگر جب ایان نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی، مائرہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز مجھ سے دور مت جانا، تو مائرہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے ایان کے سینے پر سر رکھا اور دھیرے سے بولی، میں آپ کی جان چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ دونوں آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ ایان نے دروازہ بند کیا اور مائرہ کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ مائرہ کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، آج میری زندگی کی سب سے اچھی رات ہے مائرہ، کیونکہ آج میرے پاس تم ہو۔ ایان نے اسے نہایت نرمی سے اپنے قریب کیا۔ اس کا لمس مائرہ کے بدن میں ایک نئی لہر پیدا کر رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنیوں میں ایان نے مائرہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ صرف ایک چھو لینے والا لمحہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ان کے درمیان گزرے تمام دکھ، تمام لڑائیاں اور تمام غلط فہمیاں تحلیل ہو رہی تھیں۔ مائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایان کی باہوں میں خود کو مکمل طور پر سونپ دیا۔ ایان نے اسے بازوؤں میں بھر کر بیڈ کی طرف لے گیا۔ ان کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں تھی۔ ان کی قربت میں ایک ایسی کشش تھی کہ الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔